اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارکان اسلام جو ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں۔ کیا؟ کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب آپ غور کریں، اب کلمے کو ہٹا دیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 کا وقت ہے۔ جب ان کا وقت آتا ہے تو یہ عبادت شمار ہوگی، اگر ان کا وقت نہیں ہے عبادت شمار نہیں ہوگی۔ یعنی کہ نماز وقت ہے، روزہ وقت ہے، زکوٰۃ وقت ہے، حج وقت ہے۔ ان کو کہتے ہیں، یہ جو فرض ہے نا، ان کو وقتی فرائض کہتے ہیں۔ وقتی فرائض سے مراد، حضرت سید سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے ولیوں نے، ہمارے مرشد پاک نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ وقتی فرائض سے مراد جس کا وقت آئے اور پھر آپ کریں، وہ وقتی فرائض ہیں۔ یعنی یہ 4 کیا ہیں؟ وقتی فرائض ہیں۔ اب آ جاتا ہے اس میں ایک کلمہ، بیسکلی وہ ذکر ہے۔ جو کلمہ جو ہے نا، وہ ذکر ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا تو کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی وقت نہیں۔ اس کے لیے وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے، جو قرآن کا مفہوم ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرو، ہر وقت ذکر کرو۔ یعنی جب کوئی وقت معین اور مقرر ہی نہیں ہے، ہر وقت کرو، ذکر کرو، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دائمی ذکر۔ کیا؟ دائمی ذکر۔ اور اس کو یہ بھی دائمی فرض بھی کہا جاتا ہے۔ دائمی ذکر بھی، دائمی فرض بھی، اور وہ وقتی فرض۔ اب یہ دونوں ضروری ہیں، دائمی بھی وقتی بھی۔ اب 2 حدیثیں ہیں، حضرت سید سلطان بو رحمۃ اللہ نے بھی کوٹ کی ہیں، سرکار پاک نے بھی کوٹ کی ہیں، مرشد پاک نے۔ کیا چیز؟ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کے وقتی فرض قبول نہیں ہوتے۔ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا، اب دائمی فرض کیا ہے؟ وہ پہلا، اسلام کا پہلا رکن، کیا؟ ذکر۔ جو یہ ادا نہیں کرتا اس کے وقتی فرض قبول نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب دائمی فرض یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی رہے۔ آپ کی بنیاد دل ہے، آپ کی بیس دل ہے۔ ہماری عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جب دل کا کنیکشن ہی نہیں ہے، جب دل کا سسٹم ہی نہیں ہے، دل کا دروازہ ہی بند ہے، تو وقتی فرض کیا کہاں جائیں گے؟ یہ تمام عبادات دل کی طرف جاتی ہیں۔ اور جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا، اب آپ نوٹ کر لو، جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا، جو ذکر قلب نہیں کرتا، جو دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ نہیں بساتا، جو دل کے پر تصور لفظ اللہ نہیں کرتا، جو اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف نہیں کرتا، جو اپنے دل کو اللہ کے لیے منور نہیں کرتا، جو اپنے دل کی صفائی، طہارت اور تصفیہ نہیں کرتا، آپ دیکھو گے کہ جو وقتی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، عوام اس سے متنفر ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے وقتی جو فرائض ہے نا، اس کے اندر اثر نہیں رہتا، اس کے اندر جان نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس کی بنیاد کمزور ہے، اس کا دل کمزور ہے، اس کی نیت کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس کے وقتی فرائض ادا کرتے ہوئے بھی مخلوق اسے نفرت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ صوفیاء کو دیکھو، اولیاء کو دیکھو، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ دائمی فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ پہلے دل کا انتخاب کرتے ہیں، دل کی صفائی اور طہارت کراتے ہیں، قلب کا تصفیہ کراتے ہیں، اس کی صفائی کراتے ہیں، اس کی پاکیزگی کراتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل صاف پاک ہوا، دل خدا کی آماجگاہ بن گیا۔ انہوں نے جب وقتی فرائض بھی ادا کیے تو مخلوق ان کے ساتھ لگ گئی اور ان سے محبت کرنے لگ گئی۔
تو جو بنیاد ہے وہ دل ہے. بنیاد وقتی دائمی فرض ہے. جب تک دائمی فرض ادا نہیں ہوگا، جب تک دل کا سودا نہیں ہوگا، جب تک دل کا کنیکشن اللہ سے نہیں ہوگا، جب تک یہ دل خدا کے نام کی جنبش نہیں کھائے گا، جب تک دل کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی، وقتی فرائض میں اثر نہیں رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے نبوت شروع کی، سٹارٹ کی 40 سال کی عمر میں، کون سا فرض پہلے لے کے آئے تھے؟ وقتی فرض یا دائمی فرض؟ کیا تھا؟ جب مطلب نبوت سٹارٹ کی، اعلان کیا، تبلیغ کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 پہلے تھیں یا ذکر پہلے تھا؟ جب ذکر پہلے تھا تو وہ دائمی فرض تھا. دائمی فرض نے قلوب کو روشن کر دیا. پھر وقتی فرائض نے بھی اپنا اثر دکھایا، دنیا میں چھا گئے. صحابہ کرام دیکھیں آپ. اب بھی ضرورت ہے پہلے دائمی فرض ادا کرنے کی، پہلے دل کی تعلیم کو مکمل کرنے کی، پہلے ذکر قلب کو مکمل کرنے کی. اس کے بعد دیکھیں کہ وقتی فرائض میں اثر اتنا آتا ہے کہ آپ دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں. پھر آپ کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. اگر دائمی فرض ادا نہ کیا، دل کی طرف گئے ہی نہیں، دل کی طرف رخ ہی نہیں کیا، صرف وقتی فرائض ادا کرتے رہے، تو آپ دیکھیں، نوٹ کریں، وقتی فرائض جو ادا کر رہے ہیں اور دائمی فرض ادا نہیں کیا، وہ لوگ کافروں کو مسلمان نہیں کرتے، پھر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. اولیاء اللہ دائمی فرض پہلے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وقتی فرض، ان سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کافروں کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں. جو تاریخ گواہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں نے جتنے مسلمان کیے ہیں، ان کو دیکھ کے جتنے مسلمان ہوئے ہیں، تاریخ گواہ کسی ایسے بندے کو دیکھ کے نہیں ہوئے کہ جو وقتی فرائض میں لگا ہوا ہے اور دائمی فرائض کو دائمی فرض کو چھوڑا ہوا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آپ ان ارکان اسلام پہ عمل کریں، ارکان اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ارکان اسلام آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ ارکان اسلام پہ عمل کریں، آپ کو دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جائیں، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دائمی فرض ادا کرنا پڑے گا. دائمی فرض کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. دل کی دھڑکن کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہیں اللہ اللہ، اور دل کے پر تصور رکھیں کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے جو دائمی فرض ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آپ کو اصلی زندگی کی طرف لے جائے گا، اور یہی دل کا راز ہے جو آپ کے ارکان اسلام جن پہ عمل کر رہے ہیں ان میں جان پیدا کرے گا. آزما کے دیکھیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.